بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پہ چڑھایا کہ کلمات اذان کو بلند کرو، وہ صرف حضرت بلال عشق کی وجہ سے نہیں چڑھے تھے۔ میری بات کو یاد رکھنا، حضرت بلال کو چڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جنہیں نسل در نسل خواہ مخواہ کا ایک پدرم سلطان بود والا گھمنڈ تھا نا کہ میرا باپ بادشاہ تھا، میرا باپ قبیلے کا سردار تھا، لہٰذا تمام عزتوں کا مالک میں ہوں۔ میرے آقا نے ایک غلام کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا کر بتا دیا، یہاں قبیلے نہیں دیکھے جائیں گے، یہاں دلوں کا تقویٰ دیکھا جائے گا، یہاں غلامیوں کو نہیں دیکھا جائے گا، یہاں محبت رسول کو دیکھا جائے گا، یہاں نسل در نسل آنے والی ملنے والی سرداریوں کو نہیں دیکھا جائے گا، یہاں عشق مصطفیٰ کو دیکھا جائے گا۔ عزت اسے ملے گی جو سب سے اللہ کے بعد کائنات کے سب سے زیادہ محترم اور مکرم ہستی کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، وہ دونوں جہاں کی عزت پا جائے گا، اور جو اس دامن سے محروم رہے گا وہ دنیا جہاں کی سعادت سے محروم رہے گا۔ یہی وجہ ہے سلمان فارسی جن کے اپنے آباء و اجداد گم شدہ ہو گئے تھے، حضرت زید بن حارثہ جن کو بچپن سے کسی نے اغوا کر کے غلط غلام بنا کر بیچتے رہے، وہ کائنات کے عظیم ترین لوگ ہو گئے۔ اور کہاں گیا وہ ابو جہل جو پنچایت طے کیا کرتا تھا، جو جرگے منایا کرتا تھا، جو طائف اور دور دراز کے آنے والے قبیلوں کے جھگڑوں کے ایسے فیصلے کیا کرتا تھا جے کو آپ سرے کیے چاہتے ہیں گل دا ٹک لاونا، لوگ جناب اس سے آ کر اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ وہ یوں سمجھیں گمراہیوں کی وادیوں کے بے نشان لوگ ہو گئے، اور جنہوں نے اپنی نسل والی اپنی آباء و اجداد والی معرفت کو ایک طرف رکھا، اور حضرت سلمان فارسی سے پوچھا جاتا جناب آپ فارس سے آئے ہیں، اپنے باپ دادا کا نام بتائیں، اپنے قبیلے کا نام بتائیں، بے لوث عقیدت نصیب فرمائے۔ اسی نسبت میں مرنے اور جینے کی توفیق بخشے، اور اپنی زندگی کے شب و روز اللہ اپنے محبوب کی کامل پیروی میں گزارنے کی توفیق بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ شکریہ آپ کا بعد میں بھی انشاءاللہ ادا کیا جائے گا۔